بادشاہ ہارون رشید کے دور میں ایک صوفی درویش گزرے ہیں، حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن ہارون رشید کا ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا تو سپاہیوں کے ہاتھ ان کو بلوا بھیجا۔ سپاہی جب تلاش میں نکلے دیکھتے ہیں ایک جگہ گھڑے کے اندر حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہی کیف و مستی میں اپنی ہی دنیا میں گم لیٹے ہیں۔ ایک سپاہی نے نیزے کے ساتھ انہیں جگایا اور اپنے ساتھ ہارون رشید کے دربار میں لا کھڑا کیا۔ تو حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا ہارون رشید، میری اپنی ایک سلطنت تھی، میں تخت پر براجمان تھا، میرے سامنے میرے درباری تھے، لیکن تمہارے ان سپاہیوں نے میری سلطنت تباہ کر دی۔ تو اس پر ہارون رشید مسکرانے لگا۔ تو حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکرانے کی کیا بات ہے، میری اور تمہاری سلطنت میں بس اتنا فرق ہے کہ میری آنکھ کھلتے ہی سلطنت ختم ہو گئی تھی اور تمہاری سلطنت تمہارے آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، یہی ہماری سلطنت۔ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب یہ بیوی کے روپ میں آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اگر تم میری جلد مانگ لیتی تو میں یہ بھی اتار کے تمہیں دے دیتا۔ اور جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو نہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے بلکہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہی عورت بہن کے روپ میں آئی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بہن آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، پیغام بھجوا دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو اس کے قدموں میں جنت ہی ڈال دی اور پھر حسرت بھرے الفاظ کہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد تو میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اور اس کا تو اتنا احساس کیا گیا کہ اگر دوران نماز بچے کی رونے کی آواز کان میں آ جائے تو قرات مختصر کر دی جائے۔ اے امت محمدیہ کی بیٹی ہو، تم بڑی عظمت والی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی آزمائش کی کھڑی ہے۔ نمرود نے کئی دن لگا کے مربع میل پر آگ تیار کی ہے۔ آگ کی شدت اتنی ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ جنت میں حوریں بھی رو رہی ہیں، فرشتے بھی افسردہ ہیں کہ اللہ ایک تیرا خلیل ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ خلیل سے بات کر لو۔ آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق میں ڈالا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، جبریل امین تشریف لے آئے، ابراہیم خلیل اللہ کوئی حکم ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے جبریل کیا اس کو نہیں خبر کہ خلیل کس حال میں ہے؟ بتایا تو اس کو جاتا ہے جسے خبر نہ ہو، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اللہ کا حکم آ گیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ سبحان۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص چکور لے کے آیا جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ سلطان نے جب اس کی قیمت پوچھی تو اس نے چکور کی قیمت زیادہ بتائی۔ سلطان اس پہ بڑا حیران ہوا کہ اس کا تو ایک پاؤں بھی نہیں ہے، پھر بھی تم نے اس کی قیمت بہت زیادہ بتائی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں چکوروں کا شکار کرتا ہوں، میں اس چکور کو لے جا کر جال کے ساتھ باندھ دیتا ہوں، یہ بہت سی عجیب آوازیں نکالتا ہے جس سے دوسرے چکور جمع ہو جاتے ہیں اور پھر میں اس طرح ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ سلطان نے اس شخص کو اس چکور کی قیمت ادا کر کے اس چکور کو فوراً ذبح کر دیا۔ تو وہ شخص بولا کہ آپ نے اتنی زیادہ قیمت ادا کر کے اس کو ذبح کیوں کر دیا؟ تو اس پر سلطان محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا کہ وہ جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں کے ساتھ غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ پورلی برازیل کا ایک جرنلسٹ تھا۔ بچپن میں کلاس روم میں استاد نے ایک دن سوال پوچھا کہ ہمارے کتنے گردے ہوتے ہیں؟ تو پورلی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ 4۔ تو اس پر استاد نے کہا لگایا اور کلاس روم سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان ایک گدھا بھی موجود ہے، چلو آج اس کو گھاس کھلاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر لڑکے کو گھاس لینے بھیجا۔ تو پورلی اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ گدھے کے لیے گھاس لاتے ہوئے واپسی پر میرے لیے کافی کا ایک کپ لیتے آنا۔ اس پر استاد غصے سے بھڑک گیا اور کہنے لگا ایک تو تمہیں جواب نہیں آتا، الٹا مجھے ہی گدھا کہہ رہے ہو، نکل جاؤ میری کلاس روم سے۔ تو پورلی نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا کہ سر آپ نے پوچھا تھا ہمارے کتنے گردے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے ملا کے 4 گردے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے جواب کی سمجھ نہیں آئی تو اپنا سوال دوہرا کے دیکھ لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نالج، ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ۔ سم ٹائم ہمارا مسئلہ نالج نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے جو ہمیں سیکھنے نہیں دیتی اور کہے لگواتی۔